الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون وہ کیا خرچ کریں قل ما انفقتم من خیر کہہ دیجئے تم جو بھی خرچ کرو من خیر مال سے فللوالدین والاقربین پس والدین کے لیے ہے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے والیتامى والمساکین وابن السبیل اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے رستے کے بیٹے کے لیے یعنی مسافروں کے لیے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور جو بھی تم کرو من خیر کوئی بھی بھلائی فإن اللہ به علیم پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں۔ اللہ نے یہ بتایا کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے اور کس جگہ خرچ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدیں بتا دی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کیا خرچ کریں، اس کا ذکر دیگر بعض آیات میں ہے، جس طرح آگے ہی آیت آ رہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں قُلِ الْعَفْوَ تو آپ فرما دیجئے ضرورت سے زائد انشاءاللہ جب وہ آیت آتی ہے تو اس کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کیا خرچ کریں، اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ کہاں خرچ کریں، کس مد میں خرچ کریں۔ یہاں مدوں کا ذکر ہے، ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے۔ شروع اسلام تھا تو شروع اسلام کے اندر کن مدوں پہ خرچ ہونا چاہیے، کہاں خرچ کرنے کی اہمیت زیادہ ہے، تو فرمایا قل ما انفقتم من خیر کہہ دیجئے تم جو بھی خرچ کرو من خیر مال سے فللوالدین والاقربین پس والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین اور مسکینوں کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہے پہلے وہاں خرچ کرو، تو اس کے بعد پھر دیگر جگہوں پر بھی خرچ کرو۔ تو تعلق والوں میں سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر فرمایا، تو انسان کے حسن تعلق، حسن معاملہ اور انسان کہاں خرچ کرے، تو انسان کو سب سے زیادہ والدین کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کا سب سے بڑا تعلق ہے، سب سے گہرا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر جو جتنا قریبی ہے والاقربین اقربین صرف قریبی رشتہ دار کو نہیں کہتے، اقربین کا مطلب ہے کہ جو جتنا قریبی ہے اس پر اتنا زیادہ خرچ کیا جائے، یعنی گویا کہ الاقرب فالاقرب جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو جتنا قریبی ہے۔ یعنی اگر کوئی بھائی ہے اور کوئی چچا زاد بھائی ہے، اب دو ہیں، تو ان دونوں میں اقربین میں کون آئے گا؟ بھائی آئے گا، کیونکہ بھائی چچا زاد بھائی سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک طرف ماموں ہے یا چچا ہے اور دوسری طرف کوئی بھانجا بھتیجا ہے، تو چچا کی اہمیت زیادہ ہے۔
چچا زیادہ قریبی ہے. تو فرمایا کہ جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے تو وہاں خرچ کرو، والدین کے لیے خرچ کرو، زیادہ قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو. الاقربین سے مراد الاقرب فالاقرب. والیتامى اور یتیموں کے لیے. یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہو، اسے یتیم کہتے ہیں. اس یتیم پر خرچ کرو. یتیم کی کفالت کرنا، یتیم پر خرچ کرنا، اس کا بڑا ثواب ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے تو اس کو دل کو نرم کرنے کے لیے اس کو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. تو یتیم جن کا باپ نہ ہو اور ان کا کوئی کفیل نہ ہو، تو ان کو ضرورت ہو کھانے پینے کی، تربیت کی، دیگر چیزوں کی، تو یتیم پر خرچ کرنا چاہیے. یتیم کی کفالت کرنی چاہیے، یتیم کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اور اگر وہ یتیم رشتہ دار ہو تو پھر اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جائے گی. اگر رشتہ دار ہو زیادہ اہمیت ہو جائے گی. پھر عام یتیم سے اور عام مسکین سے اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اب وہاں 2 تعلق، وہاں ایک یتیمی ہے، ایک یتیمی کی وجہ سے وہ ضرورت مند ہے، اور نمبر 2 رشتہ دار بھی ہے. جس طرح سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، کہ انسان گردن آزاد کرے، غلام آزاد کرے، یا پھر کھانا کھلائے کسی بھوک والے دن میں، یتیماً کسی یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت دار ہو، او مسکینا ذا متربہ یا کسی ایسے مسکین کو جو خاک آلود ہو. تو یتیم اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، ورنہ عام یتیم. والمساکین یا مسکین. یتیم کے اندر یتیم کا ذکر چاہے وہ عام یتیم ہی کیوں نہ ہو، عام طور پہ یتیم کا ذکر مسکین سے پہلے آتا ہے، کیونکہ یتیم کے اندر 2 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. یتیم کے اندر محتاجگی تو ہوتی ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، کوئی والی وارث نہیں ہوتا، تو محتاجگی کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے. وہ اگر کمانا چاہے بھی تو وہ اپنی عمر کی وجہ سے. یہ بات یاد رکھیے کہ بلوغت سے پہلے یتیم ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں رہتا. تو یتیمی کا تعلق جو ہے وہ بلوغت کے ساتھ ہے. وہ ہے کہ یتیمی میں 2 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک ضرورت، احتیاج، ضرورت، اور دوسری چیز جو ہے وہ یتیم کے اندر جو ہے وہ اس کا چھوٹا ہونا اور کوئی کام نہ کر سکنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا یتم بعد احتلام. سیدنا علی بن ابی طالب کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2873. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد احتلام، احتلام کے بعد یعنی بلوغت کے بعد لا یتم، یتم نہیں ہے، پھر کوئی یتیم نہیں ہوتا. یتیم ہونے کے لیے چھوٹا ہونا ضروری ہے. کوئی بچہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں رہتا، بالغ کو یتیم نہیں کہتے. ولا صمات یوم الی اللیل، اور نہ ہی پورے دن کا روزہ رات تک، خاموشی کا روزہ. نہ احتلام کے بعد کوئی بچہ یتیم ہو سکتا ہے، کس احتلام کے بعد یعنی بلوغت کے بعد. اس سے پتہ لگا بلوغت کا تعلق احتلام کے ساتھ ہے. تو جب کوئی بالغ ہو جائے تو وہ پھر یتیم نہیں رہتا. اور پرانی شریعتوں میں جو ایک خاموشی کا روزہ تھا اب وہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. ہماری شریعت میں پورے دن کی خاموشی روزے کی نیت سے رات تک، جس طرح کھانے پینے سے انسان دور رہتا ہے، پرانی شریعتوں میں ایک خاموشی کا روزہ ہوتا تھا. جس طرح حضرت مریم کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت مریم پریشان تھیں کہ میری شہرت بڑی نیک ہے، اب میں
جاؤں گی بچے کو لے کر تو میں کس منہ سے جاؤں گی، میری تو شادی نہیں ہوئی، تو لوگ میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو فرمایا کہ تم کھاؤ پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، بچے کو دیکھ دیکھ کر اگر کوئی بشر آ جائے، کوئی بندہ بشر نظر آئے تو کہہ دینا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، اشارے سے کہہ دینا۔ تو یہ جو خاموشی کا روزہ تھا یہ پہلے ہوتا تھا پچھلی شریعتوں میں، لیکن یہ ہماری شریعت میں ختم ہو چکا ہے۔ ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن ویسے خاموشی کو پسند کیا گیا ہے، خاص طور پر اگر ایک انسان اول فول بکتا رہتا ہے، زیادہ بے دہانی سے بات کرتا رہتا ہے، تو انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ اگر انسان نے اچھی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کہنی چاہیے، اسے خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہماری شریعت میں خاموشی کو پسند کیا گیا، لیکن خاموشی کا روزہ جس طرح ایک مخصوص انداز میں موجود تھا وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یتیم کا ذکر عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو مسکین وغیرہ، مسکین اور یتیم میں یتیم کا ذکر پہلے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک تو اس کے اندر احتیاج ہے، وہ بھی محتاج ہوتا ہے مسکین کی طرح، اور نمبر دو کہ مسکین کے مقابلے میں مسکین تو جو ہے بڑی عمر کا ہوتا ہے۔ اگر مسکین بھی چھوٹی عمر کا ہو تو اسے ہم یتیم کہہ دیں گے اگر وہ اس کا باپ بھی نہ ہو۔ تو گویا کہ اس کے اندر ایک تو باپ کا نہ ہونا اور چھوٹی عمر، بلوغت سے پہلے بچہ ہونا بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ محتاجگی بھی ہے۔ مسکین کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد، اب بالغ ہونے کے بعد اسے پھر یتیم نہیں کہیں گے، اسے مسکین کہیں گے، وہ مسکین میں آ جائے گا نا، وہ دوسری کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو یتیم اور مسکین میں زیادہ اہمیت خرچ کرنے کے اعتبار سے کس کی ہوئی؟ یتیم کی، کیونکہ یتیم کا ذکر پہلے والدین کا، پھر قریبی، اور قریبی میں پھر رشتہ دار، اور رشتہ داروں میں بھی الاقرب فالاقرب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الاقربین فرمایا، پھر یتیم، پھر مسکین، اور پھر مسافر۔ مسافر کا ذکر اس لیے کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ مسافر شخص جو ہے وہ مسکین ہی ہو، ممکن ہے کہ مسافر شخص جو ہے وہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے کے اندر وہ مسکین نہ ہو، وہ کھاتا پیتا ہو، لیکن جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر کے اندر بعض دفعہ اپنے علاقے کے اندر ہر قسم کی آسائش رکھنے والے جب دوسرے علاقے میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ سفر کے اندر وہ حالات نہیں ہوتے جو اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر ایک عام درمیانے لیول کا شخص، ایک سفید پوش شخص، اس نے ایک روٹین بنائی ہوتی ہے، وہ اس روٹین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جیسے بھی گزار رہا ہوتا ہے۔ لیکن مسافر جب دوسرے علاقے میں جاتا ہے، چاہے وہ اس کی مالی حالت اچھی کیوں نہ ہو، جو دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو وہ اس انداز سے ایک روٹین کے مطابق کھانا پینا، ایک روٹین کے مطابق اس کے پاس رہائش، ایک روٹین کے مطابق اس کے پاس سواری کئی دفعہ نہیں ہوتی دوسرے علاقے میں۔ تو ایسی صورت میں اگر اسے ضرورت ہو مسافر کو تو مسافر پر بھی صدقہ ہو سکتا ہے، اس پر بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدیں بتائی ہیں۔ پتہ لگا جب ان بدوں کو دیکھا تو پتہ لگا کہ اس سے مراد نفلی صدقہ ہے، اس سے مراد فرضی صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ خرچ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زکوٰۃ اور ایک صدقہ۔ اگر زکوٰۃ کی مدیں یا زکوٰۃ کے مصارف دیکھے جائیں تو وہ، اور اگر صدقات کے مصارف دیکھے جائیں نفلی صدقہ کے تو فرق ہے۔ یہ صدقہ جو نفلی صدقہ ہوتا ہے، ہمارے مال میں ہم پر، ایک انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر دو قسم کی ذمہ داری ہیں مالی طور پر، ایک زکوٰۃ جس کو آپ فرضی صدقہ کہہ لیں، اور ایک نفلی صدقہ جو فرض نہیں ہے لیکن وہ بھی کرنا ہے۔ ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بالاتفاق زکوٰۃ والدین کے لیے نہیں ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جن کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اگر والدین ضرورت مند ہوں تو پھر والدین انسان کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ جب والدین انسان کی ذمہ داری میں شامل ہیں تو انسان زکوٰۃ دے کر
بس جی میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، ان کو زکوٰۃ انسان نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا انسان ضرورت مند نہیں ہے۔ اگر انسان والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہے پھر تو ہمیں کہنا چاہیے انسان اپنی بیگم کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، پھر تو ہمیں کہنا چاہیے انسان اپنے بچوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ نہ بچوں پر نہ بیگم پر انسان زکوٰۃ دے سکتا، بس انسان جس کا ذمہ دار ہے تو وہ زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتا۔ اصل میں زکوٰۃ کے حوالے سے یاد رکھیے، زکوٰۃ جو ہے یہ ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے جو انسان کی ذاتی ضرورت کا نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جن کی ضرورت، جن کا انسان ذمہ دار ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان پر بھی زکوٰۃ کے ذریعے خرچ کرنا رکھ دیتے تو انسان ان لوگوں پر زکوٰۃ کے ذریعے ہی خرچ کرتا، پھر انسان اس کو اصل ذمہ داری نہ سمجھتا۔ لیکن جن پر خرچ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، وہ انسان کے پاس نصاب کو مال پہنچے یا نہ پہنچے، انسان نے ان کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ یہ بڑا فرق ہے زکوٰۃ میں اور صدقہ میں۔ زکوٰۃ انسان کو تب دینی ہوتی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے کہ جو چیزیں اصلاً انسان کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہیں۔ جب انسان اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ جو مال اس کے پاس ایک سال بچا رہا، اس پر ایک مخصوص نصاب کے مطابق، ایک مخصوص ریشو کے مطابق زکوٰۃ پڑتی ہے، تو وہ ضرورت سے زائد مال پر پڑتی ہے۔ انسان کی ذاتی رہائش پر، انسان کی ذاتی سواری پر، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ زائد مال پر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو جو انسان کی ذمہ داری ہیں جو چیزیں، تو اللہ نے ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بیوی بچوں کا خرچہ ہو جو انسان کی ذمہ داری ہے، یا ماں باپ کا خرچہ جو انسان کی ذمہ داری ہے، تو یہ زکوٰۃ سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح مسجد، آپ نے سنا ہوگا مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی، یعنی یہ مقصود ہے بتانا کہ مسجد کا معاملہ ہو، انسان کے بیوی بچوں کے خرچے کا معاملہ ہو، ماں باپ کے خرچے کا معاملہ ہو، تو یہ تو انسان کو انسان کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، انسان کو ان کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب ضرورت پوری ہوگی تو پھر میں اگلے کو دیکھوں گا۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں اپنا پیٹ بھر لوں گا پھر میں اپنے بچوں کا سوچوں گا، نہیں، انسان بچوں کا پہلے سوچتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کو اپنے ماں باپ کا اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اگر وہ محتاج ہیں، اور مسجد کا معاملہ ہو تو انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے مسجد کا سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ باقی اگر کسی علاقے میں ایسا ہو کہ کسی علاقے میں جو ہے وہ مسجد پر خرچ کرنے والے موجود ہی نہ ہوں، اور اتنے غریب لوگ ہوں کہ وہ زکوٰۃ تو کیا، وہ نفلی صدقات بھی نہ دے سکیں، وہ اپنی ضرورت نہ بھی پوری ہو تب بھی وہ مسجد کے لیے نہ نکال سکیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ نہ لگنے کی بات تو اصل میں اس لیے ہے کہ انسان صرف ضرورت سے زائد مال نہ دے، انسان اپنی ضرورت منہ کا نوالا نکال کر انسان کو مسجد وغیرہ پر اور ان چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے، ماں باپ پر، بیوی بچوں پر۔ تو بہرحال تو یہاں چونکہ ماں باپ کا ذکر ہے تو اس سے پتہ لگا کہ یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف الگ ہیں، ان کا ذکر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ سے تفصیل سے ذکر کیا۔ وہ 8 مصارف ہیں، اور وہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان الفاظ میں بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ بے شک صدقات سے مراد یہاں فرضی صدقات ہے، زکوٰۃ کس کس کے لیے ہے؟ للفقراء والمساکین، فقراء کے لیے اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والوں کے لیے، ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جائے گی، والمؤلفۃ قلوبہم، اور تعریف قلبی کے لیے، وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنے میں، والغارمین، اور چٹی والوں کے لیے جس میں قرض ہو یا کوئی اور چٹی ہو، دیوالیہ ہو جائیں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ تو ان مصارف میں سے بعض مصارف کا ذکر یہاں بھی ہے، مثال کے طور پہ یہاں فقراء اور مساکین کا ذکر ہے، تو یہ مساکین کا ذکر یہاں بھی ہے، اور یہاں وابن السبیل کا ذکر ہے تو یہاں وابن السبیل کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ مسکین اور ابن السبیل کا ذکر تو زکوٰۃ کے مصارف میں بھی ہے۔ تو یہ جو والدین کا ذکر ہے تو اس سے پتہ لگا کہ یہ اصل میں نفلی صدقہ کے مصارف بیان ہوئے ہیں، کیونکہ والدین پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ والدین انسان کی ذمہ داری ہے اگر وہ محتاج ہوں تو۔
جی اگر پوتا دادا کی کفالت میں ہے تو پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر پوتا دادا کی کفالت میں نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی کفالت میں ہے، تو پھر جو ہے وہ دادا پوتے کو زکوٰۃ دے دے. یعنی جو کسی کی ذمہ داری ہے نا اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. مثلا دیکھیے ایک بھائی ہے، اس کے ساتھ اس کی بہن ہے. اگر وہ بہن بھائی کے گھر رہ رہی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اب وہ بہن کی ذمہ داری بھائی پر ہے. اب یہاں بھائی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. لیکن اگر ایک بہن جو ہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، اس کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ محتاج ہے. اب بھائی براہ راست اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اب اس صورت میں بھائی اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے. تو بس ایک اصول سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اس پر نہیں لگتی، یعنی جو میری ذمہ داری ہے میں وہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتا. مسجد میری ذمہ داری ہے، ماں باپ میری ذمہ داری ہیں اگر وہ محتاج ہوں تو، بچے میری ذمہ داری ہیں تو اگر وہ چھوٹے ہیں تو. ہاں اگر بچہ بڑا ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، اگر وہ اپنا کماتے ہیں پھر ایک الگ بات ہو جائے گی. جہاں ذمہ داری آئے گی تو جہاں انسان ذمہ دار ہے وہاں زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو یہ نفلی صدقہ کے مصارف ہیں. جی تجارت میں اس کے نفع نہیں ہوتا، نقصان ہو جاتا ہے، یا نفع ہوتا بھی ہے تو کام میں اس کا کام ہوتا ہے، یعنی غنی کیش اس کے پاس نہیں ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینے کا موسم آ جاتا ہے. اب وہ مال تجارت کا 250 دے سکتا ہے کسی کو جو کھانے پینے کی چیزیں، جو کھانے پینے کی چیزیں نہیں، مال تجارت جیسے میڈیسن ہے نہیں تو وہ اس کو بیچ کر دے دے. یہی تو ہے نا. بعض جب حالات خراب ہو جاتے ہیں، نہ وہ چیز دکھتی ہے نہ اس کے پیسے آتے ہیں، مل جاتے ہیں اس کے پیسے نہیں آتے، لیٹ ہو جائے گا. تو اگر کوئی ایسا ضرورت مند ہو جو وہ چیز دے سکتا ہو اپنے استعمال کے لیے، مطلب دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں مثلا دیکھیے ایک بندے کے پاس سونا ہے، آپ مال تجارت چھوڑیں، ایک بندے کے پاس سونا ہے 20 تولے سونا ہے. ریڈی کیش ہے، کچھ چیزیں ریڈی کیش ہوتی ہے، کچھ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان حالات میں سونا بھی نہیں بکتا. یہ چاندی آپ سمجھ لیجئے، کسی کے پاس چاندی ہے تو اب وہ کیا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے، بعض عورتیں ان کے پاس 10 تولے سونا ہے، اب 10 تولے سونے پہ زکوٰۃ پڑے گی اگر سال ہو گیا اس کو. تو اب بعض عورتیں کہتے ہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے، اب کیا کریں. تو اس پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیش نہیں تو آپ سونا دے دیں. تو سونا تو کسی کے استعمال میں آ جائے گا نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام استعمال کی نہیں ہوتی، جیسے میں نے میڈیسن کا آپ کو بتا دیا. دیکھیے واللہ عالم اس میں مزید غور کر لیا جائے. میں تو سمجھتا ہوں جب ایسے حالات آ جائیں بالفرض قحط وغیرہ کے ایسے حالات آئیں کہ وہاں جو ہے وہ سونا چاندی میڈیسن کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بکری، وہاں تو اصل اہمیت اب روٹی کی ہے. صحرا کے اندر کوئی پھنس جائے، کوئی بندہ اس کے پاس، اب تو ایسی صورت میں اب ایک بندے پر اگر زکوٰۃ پڑتی ہے مال تجارت وغیرہ کی، تو جب وہ خود اس چیز کی قیمت نہیں لے سکتا تو وہ وہی چیز کسی غریب کو دے دے. اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے، کیش ہے تو کیش دے دے، کیش نہیں ہے تو وہ وہی چیز دے دے. اگر غریب نہیں لے سکے گا تو وہ خود بھی تو اس سے کچھ نہیں لے سکتا نا. لینے والا عام غریب کوئی استعمال کے لیے یہ مقبول میں آ جائے گا. کوئی ایسا کاروباری بندہ ہو جو پہلے دب گیا ہو نقصانوں کی وجہ سے، ان حالات میں اس کو بھی نقصان ہوگا. یہ بندہ ان کو زکوٰۃ کی بات میں دے دے کہ وہ لے لے. بہرحال اس کو کسی سے مزید پوچھ لیں، واللہ اعلم. تو زکوٰۃ اور صدقات جو ہے ان کے درمیان بڑا واضح فرق ہے. کہ دیکھیے کچھ فرق زکوٰۃ اور صدقہ کے درمیان یہاں موجود ہیں. دیکھیے پہلا فرق زکوٰۃ اور صدقہ میں فرق کیا ہے. کہتے ہیں یہ ایک کسی نے سوال کیا، اسلام کی ایک مشہور ویب سائٹ ہے اسلام سوال جواب، تو کسی نے سوال کیا زکوٰۃ اور صدقہ میں کیا فرق ہے. انہوں نے 10 فرق بیان کیے. کہتے ہیں پہلا فرق یہ، دین اسلام نے معین اشیاء میں زکوٰۃ فرض کی ہے. معین اشیاء مثلا سونا چاندی غلہ کھیتی پھل تجارتی سامان چوپائے وغیرہ، بس انہی چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ بھی مخصوص چیزوں پر ہے، نہیں وہ ہر قسم کے مال پر بھی نہیں ہے. مثلا سونا چاندی پہ ہے، غلہ پہ ہے، کھیتی پھل تجارتی سامان اور مویشی وغیرہ، ان پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، لیکن صدقہ کسی معین چیز میں نہیں ہے. ان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوگی ان پر بھی
صدقہ اس پر بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس ہیرے جواہرات ہیں، ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ سونا چاندی پہ ہے۔ پراپرٹی وغیرہ میں بات کرتا ہے، چلے پراپرٹی میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی تجارت کرتا ہے وہ تجارتی سامان میں آ جائے گا۔ تو زکوٰۃ مخصوص چیزوں پر ہے، صدقہ مخصوص چیزوں پر نہیں ہوتا، وہ انسان کسی بھی چیز سے دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کچھ شروط ہیں، مثلا سال کا پورا ہونا، نصاب مکمل ہو، ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، زکوٰۃ کا ایک ریشو ہوتی ہے۔ صدقہ میں نہ کوئی نصاب ہے نہ کوئی ریشو ہے، انسان جتنا بھی دے دے۔ زکوٰۃ میں اللہ نے واجب و فرض کیا ہے کہ یہ معین کردہ اصناف اور قسم میں ہی صرف کی جائے، لہذا ان کے علاوہ کسی اور جگہ پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے کوئی زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں 8، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ۔ تو زکوٰۃ ان مصارف کے علاوہ کسی اور مصرف میں استعمال کرنی جائز نہیں ہے۔ مثلا سڑکیں بنانے پر اور ان چیزوں پر ہاسپٹلز وغیرہ، اگر وہاں غریب مسکین نہیں ہے تو وہاں جو ہے زکوٰۃ صرف نہیں کی جا سکتی، لیکن صدقہ ان جگہوں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے جو بھی کسی انسان کے فائدے کی چیز ہے۔ اچھا جی، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کا ذمہ زکوٰۃ ہو تو پھر وراثت کی تقسیم سے پہلے وہ زکوٰۃ قرض شمار ہوگا، اور اس کو وصیت اور مال کی تقسیم سے پہلے وہ بطور قرض اس کو نکال دینا چاہیے زکوٰۃ کو۔ لیکن اگر ایک بندہ صدقہ دیتا ہے ہر سال تو صدقہ وہ انسان کے مال سے اگر فوت ہو جائے پھر نہیں نکالا جائے گا۔ زکوٰۃ اصل میں انسان کے اوپر ایک قرض ہوتا ہے، صدقہ انسان کے اوپر قرض نہیں ہوتا۔ نمبر 5 کہتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کو عذاب ہوگا، صدقہ نہ دینے والے کو عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فرض نہیں ہے۔ اگرچہ ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، انسان کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، تو زکوٰۃ ضروری ہے، صدقہ ضروری نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے کو عذاب ہوگا، صدقہ نہ دینے والے کو عذاب بہرحال نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے کا عذاب کیا ہے کہ جو شخص کہ اگر ایک بندے کے پاس سونا چاندی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ سونا چاندی گرم کر کے اسے داغا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مویشی ہیں وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مویشی قیامت کے دن اسے رونتے جائیں گے، اس کے اوپر سے گزرتے جائیں گے، اسے رونتے جائیں گے۔ تو احادیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پورے قیامت کے دن 50,000 سال اس بندے کو داغا جاتا رہے گا، مویشی اس کے اوپر سے گزرتے رہیں گے اسے رونتے ہوئے، لیکن صدقے کے بارے میں بہرحال یہ نہیں ہے۔ اچھا جی، زکوٰۃ جو ہے یہ نہ تو اصل کو دی جا سکتی ہے نہ فرع کو دی جا سکتی ہے۔ اصل سے مراد ماں باپ اور فرع سے مراد اولاد۔ نہ اصل کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہ فرع کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اور اسی طرح اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، انہیں نہیں دی جا سکتی، جب خاص طور پہ جب یہ انسان کے ذمہ داری میں ہوں۔ اچھا، لیکن صدقہ اصل اور فرع کو دینا جائز ہے۔ صدقہ انسان باپ کو بھی دے سکتا ہے، ماں کو بھی دے سکتا ہے، اولاد کو بھی دے سکتا ہے، بلکہ انسان جو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے اور ماں باپ کو اگر دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ماں باپ پہ خرچ کرے گا اپنی کمائی سے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، تو صدقہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے ذکر کیا یہ جو آیت ہے، یہ آیت جو ہے یہ صدقہ کے مصارف کے بارے میں، زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، نمبر 7 مالدار اور کمائی کرنے والے کبھی شخص کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ خود محتاج نہیں ہے یا خود زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ فقیر مسکین کو دی جاتی ہے، تو لیکن صدقہ ایک کبھی شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسے بھی ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنے کسی رشتہ دار کو جو اچھا کماتا ہے یا وہ اچھا طاقتور ہے، خود کما سکتا ہے، ایک انسان اسے صدقہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا جو کمائی کر سکتا ہے خود۔ اچھا جی، زکوٰۃ میں افضل یہ ہے کہ اسی علاقے، شہر اور ملک کے غنی اور مالدار لوگوں سے حاصل کر کے وہاں کے فقراء میں تقسیم کی جائے، لیکن صدقہ قریب اور بعید دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کفار اور مشرکین کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ایک ہی علاقے کے مسلمان مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور اسی علاقے کے مسلمان فقراء پہ خرچ کی جائے گی، تو اخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے شرط ہے، لیکن صدقہ میں شرط نہیں ہے، صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور 10ویں چیز ہے کہ
بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا انسان، کیونکہ بیوی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس پر اجماع ہے صدقہ بیوی کو دیا جا سکتا ہے، بلکہ انسان بیوی کے لیے بچوں کے لیے جو کماتا ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ہاں جی، وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو بہرحال یہ مشہور 10 چیزیں ہیں جو زکوٰۃ اور صدقہ کے فرق میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو چونکہ ہم آج ہم نے صدقہ کے مصارف پڑھے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ کا فرق واضح کر دوں۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے، چونکہ اس میں والدین کا ذکر ہے، تو یہ آیت کریمہ گویا کہ صدقہ کے مصارف کے بارے میں ہے۔ باقی صدقہ کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ صدقہ تو مجھ پہ ضروری نہیں ہے، میں نہیں بھی ادا کروں گا تو واجب نہیں ہے۔ نہیں، ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ حدیث ہے، مال میں حق ہوتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ تو یہ ایسے کہ جیسے کہ ایک بندہ سنتوں کو اہمیت نہ دے، اگر ایک بندہ سنتوں کو اہمیت نہ دے جی یہ کون سی ضروری ہیں؟ تو دیکھیے جو انسان کے فرض میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ سنتوں سے پوری ہوتی ہے، تو فرض کی کمی کوتاہی کہاں سے پوری ہوگی؟ اگر فرضی زکوٰۃ دینے میں کمی کوتاہی ہو تو وہ صدقہ سے پوری ہوتی ہے، اگر صدقہ موجود ہی نہ ہو تو وہ فرضی زکوٰۃ کی کمی کوتاہی کہاں سے پوری ہوگی؟ اور پھر یہ جو سنتیں ہوتی ہیں اور یہ جو صدقہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اگر ایک انسان مستقل دے ہی نہ تو انسان گناہ گار ہو سکتا ہے۔ بہرحال وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم کرو نیکی، کوئی بھی خیر کا کام کرو، یہاں خیر نیکی کے معنی میں، پچھلا خیر مال کے معنی میں تھا، اور جو بھی تم کرو نیکی فإن اللہ به علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ تو خیر مال کو بھی کہتے ہیں اور خیر نیکی کو بھی کہتے ہیں۔ تو مال کو خیر کہتے ہیں کیونکہ پیچھے خیر سے مراد مال ہے۔ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دیجیے تم جو بھی خرچ کرو من خیر مال سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے، والاقربین، اور تو یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ وہ ایک مخصوص تناظر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی نعمتیں ہونا اور مال ہونا یہ کوئی نحوست ہے، ضروری نہیں ہے انسان کے پاس مال ہو، اللہ کی نعمتیں ہوں تو یہ نحوست ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ نحوست کب ہوتے ہیں؟ مال اور اللہ کی نعمتیں یہ تب انسان کے لیے نحوست بنتے ہیں جب انسان، یہ اللہ کی آزمائش ہے، جب انسان اس آزمائش میں پورا نہ اترے، انسان کے پاس مال ہو، انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے، صدقہ نہ دے، تو یہ پھر انسان کے لیے نحوست بن سکتے ہیں۔ یہ نحوست کیا ہے؟ انسان کی دشمن ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے۔ اگر انسان اس فتنہ میں پورا نہ اترے تو یہ انسان کے لیے نحوست ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر مال یا انسان پر اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور انسان ان نعمتوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور انسان شکر ادا کرتا ہے اور انسان مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو یہ مال ہرگز انسان کے لیے نحوست والا نہیں ہے، یہ مال انسان کے لیے بہت برکت والا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر مال کو فضل بھی قرار دیا گیا، مال کو خیر بھی قرار دیا گیا۔ تو یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی اور مقامات پر اللہ نے مال کو خیر قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر دوسرے پارے میں ہی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم میں سے اگر کسی شخص کو موت آ جائے اور وہ خیر چھوڑے، خیر سے مراد مال ہے، اگر وہ مال چھوڑے تو اس پر مقرر کر دیا گیا ہے الوصیۃ، وصیت کرنا، للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور زیادہ قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں بھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، یا خیرا سے مراد مال ہے۔ تو مال کو خیر بھی کہا جا سکتا ہے، مال کو فضل بھی کہا گیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سوچ رکھنا کہ ہمیشہ اللہ کی نعمتیں اور مال نحوست کا باعث ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جو ترک دنیا کی بات کرتے ہیں، اسلام میں صرف ترک دنیا نہیں ہے، اسلام میں زہد ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ تو ترک دنیا کی بات کرنے والے جو لوگ زیادہ مبالغہ کرتے ہیں اس چیز کے اندر، وہ بعض دفعہ مال اور اللہ کی نعمتوں کو کہتے ہیں انسان کے لیے نحوست ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر ایک انسان مال کو صحیح جگہ پر خرچ کر رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے لیے نحوست نہیں ہیں، یہ چیزیں انسان کے لیے برکت ہیں، اور ایسا شخص اللہ کے ہاں محبوب ہو سکتا ہے۔ پاپا بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں آیت کے شروع میں خیر سے مراد مال ہے اور آیت کے آخر میں خیر سے مراد نیکی ہے۔ تم جو بھی نیکی کرو اللہ اسے جاننے والا ہے۔ سبحان ربک رب